گپو میری گڑیا، میری شہزادی، میری جان، میں اپنی پیاری سی بھتیجی کو جو ابھی 3 سال کی تھی کھلا رہا تھا کہ تبھی زین نے آ کر اس سے وہ گڑیا چھین لی جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ ہم نے بمشکل زین سے وہ گڑیا دلائی، تب کہیں جا کر کمرے میں سکون واپس آیا۔ ہم تم تو اپنی چیز نہیں دین دے، زین نے کہا تو ہم لوگ ہنسنے لگے۔ بھابھی کے دونوں بچے بہت پیارے تھے۔ شمس، تمہیں بنگلور شادی میں جانا ہے، ہم نے بیگ تیار کر دیا ہے، بھابھی سمجھا رہی تھی۔ ہم لوگوں کی طرف سے رئیسہ پھوپھو سے معذرت کر لینا تمہارے بھائی جان کو، اگر کام کے سلسلے میں باہر جانا نہیں ہوتا تو ہم لوگ بھی جاتے۔ پھوپھو جان سے ہمارا سلام کہنا۔ رئیسہ پھوپھو کی 2 بیٹیاں تھیں، عالیہ اور ثمینہ۔ عالیہ کی شادی 3 سال پہلے ہو چکی تھی۔ رئیسہ پھوپھو نے تاکید کی تھی کہ میرے گھر آخری شادی ہے، سبھی لوگ ضرور آئیں، پر میں بھی کلینک بند کر کے جا رہا تھا۔ شادی والے دن ہی پھوپھو کے گھر پہنچا۔ ان کی ناراضگی برحق تھی، شادی کے ہنگاموں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ پھوپھو نے ہمارے ذمے مہمانوں کی خاطر نوازش کا کام دیا تھا جسے میں نبھا رہا تھا۔ ان کے کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے بھائی کی ذمہ داری بھی مجھے ہی نبھانی تھی۔ ہر فنکشن میں مجھے ہی بلایا جا رہا تھا۔ کیسے تیسے کر کے شادی کے ہنگامے ختم ہوئے اور ثمینہ اپنے سسرال چلی گئی، پر پھوپھو نے مجھے روک رکھا تھا۔ شادی ہو چکی تھی۔ ہال میں بیٹھے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ عالیہ نے ہمیں کہیں چلنے کا اشارہ کیا اور ہم اس کے پیچھے چل دیے۔ پڑوس میں ایک آنٹی رہتی تھی، ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے بلا بھیجا ہے۔ شمس، کیا بات ہے؟ عالیہ کہاں لیے جا رہی ہو؟ کچھ بتا بھی دو۔ ہاں بھائی، ڈاکٹر صاحب ضرور بتائیں گے۔ میں یہ رہا ان کا گھر۔ ایک بڑے سے گیٹ کو پار کرتے ہوئے وہ لوگ ایک ہال نما کمرے میں جاتے ہیں۔ شمس اسے دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے، فوراً اس کے دماغ میں وہ نمائش والا سین یاد آ جاتا ہے جب وہ 3 سال پہلے بنگلور آیا تھا۔ عالیہ اور ثمینہ کی ضد کرنے پر مجھے ان لوگوں کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ وہ جھمکے اور ہار والے کی دکان میں کھڑی دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی کہ اچانک سے میری نظر اس پر پڑی اور اس کی نظر مجھ پر۔ وہ بلا کی اصیل لگ رہی تھی۔ وہ جو بھی تھی گرے کلر کی کلی والی فراک اور میچنگ جھمکے پہنے ہوئے تھی۔ وہ صاف شفاف چہرہ، کالے گھنے بال، لمبا قد، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہم اب تک وہ چہرہ بھول نہیں پائے تھے۔ اکثر وہ چہرہ ہمیں خواب میں دیکھتے، مجھے امید نہ تھی کہ پھر کبھی ہمیں یہ چہرہ نصیب ہوگا، پر اوپر والے کی مصلحت بھی عجیب ہے، وہ جو بھی چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ جو بھی تھی ایک بیڈ پہ سدھ بدھ سی پڑی ہوئی تھی کہ چاندنی امی نے آواز دی، چاندنی اٹھو، آنکھیں کھولو، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ادھر ادھر دیکھا اور پھر بند کر لیا۔ کیا ہوا انہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ رونے لگیں۔ 2 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ یہ اپنی 4 ماہ کی بچی اور شوہر کے ساتھ گھومنے جا رہی تھی کہ ایک کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے شوہر کی اور بیٹی کی موت ہو گئی۔ انہیں بھی بہت چوٹیں آئی تھیں، کسی طرح سے انہیں بچا لیا گیا، پر ابھی تک انہوں نے خود کو اس صدمے سے باہر نہیں نکالا۔ میری ایک ہی تو بچی ہے، کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اس کا معائنہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کچھ صدمے اور کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اس نے کچھ دوائیں لکھ کر دی، دوائیں وقت پہ دیجیے، شام میں آ کے دیکھ لیں گے۔ بھابھی کا فون آیا تھا، خیریت لے رہی تھی۔ کب تک آنے کا ہے وہ پوچھ رہی تھی۔ جی بھابھی 1-2 دن میں آتے ہیں، کہہ کر ہم نے فون رکھ دیا۔ شام کے وقت میں چاندنی کے گھر گیا۔ چاندنی آنکھیں کھولے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چاندنی کی امی پاس پڑے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا کچھ کھایا تھا انہوں نے؟ میں چاندنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی تھوڑا دلیا کھلا کر ہم نے انہیں دوا دی تھی۔
بوٹل چڑھانی ہوگی، کمزوری بہت زیادہ ہے۔ 2 دن ان کے بوٹل چڑھتی رہی، تب جا کر کہیں جان پہ جان آئی۔ جب وہ چاندنی سے ملنے آیا تو اس کی طبیعت میں کافی سدھار تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے میں نے کہا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی کافی بہتر ہے۔ کیا یہاں کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے؟ ہمیں اتنے دن ہو گئے یہاں آئے پر اب تک ہم کہیں گئے نہیں۔ یہاں کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ کیا آپ جانتی ہیں؟ جی جانتے تو ہیں پر ابھی ہمت نہیں ہوتی۔ ہم آپ کے شہر میں ہیں، آپ کے مہمان ہیں، کیا آپ اتنا نہیں کر سکتی؟ تبھی آنٹی نے بھی حوصلہ افزائی کی۔ ہاں چاندنی، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو گھمائے آؤ، ٹھیک ہے چلیے گا۔ دوسرے دن میں چاندنی کے ساتھ کھنڈالہ کی سیر کو نکل گیا۔ کھنڈالہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ میں نے تعریف کی، وہ خوبصورت وادی، جھرنے، کھلا آسمان، ہریالی، فرش، طرح طرح کے پیڑ، پھل پھول اور خوبصورت نظارے کہ وہاں سے آنے کا دل ہی نہ کرے۔ ہم نے بہت انجوائے کیا۔ چاندنی، تم جھرنے کے قریب کھڑی ہو، میں کچھ فوٹو لے لوں؟ شمس نے کہا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ تھوڑا سا اسٹائل کرتے چاندنی نے بمشکل اسمائل کیا، جو اسے فوراً ہی کیمرے میں قید کر لیا۔ بڑی پیاری اسمائل تھی اس کی، ایک پل کو تو میں ٹھہر سا گیا۔ ہم کافی وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارے۔ اسی بیچ مجھے اس کی طبیعت کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ چاندنی، اب تمہارے دوا کا وقت ہو گیا ہے، چلیے کچھ کھا پی لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ دوا کھا کر چاندنی، اب گھر چلنا چاہیے۔ ہاں آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر کسی دن آئیں گے۔ مجھے تو کچھ خاص مزہ نہیں آیا، شمس نے کہا تو وہ بغیر ہنسے رہ نہ سکی۔ کیوں؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ اتنی پیاری ہنسی تھی اس کی، ہنسی دیکھتا گیا میں تو۔ ہم لوگ گھر آ گئے تھے۔ چاندنی کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ چاندنی کی امی اب چاندنی کی طرف سے پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ عالیہ اور ثمینہ گھر آ گئی تھیں۔ کیا ہوا شمس، کیا حال ہے؟ چاندنی کا کافی بہتر ہے۔ ہم لوگ کھنڈالہ گئے تھے۔ کیا آپ کھنڈالہ گئے تھے چاندنی کے ساتھ؟ ثمینہ نے کھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں بھابھی کا فون آیا تھا، آپ کو پوچھ رہی تھی۔ شمس، چلو کھانا آنا لگ گیا ہے۔